شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر کبیرہ. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو، بھائیو، بزرگو، قصہ یوسف علیہ السلام کے سلسلہ کی آج دوسری نشست اور دوسری کڑی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دے دیں، یرتع و یلعب۔ جنگل میں یوسف تازے تازے پھل کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا۔ ابا جی اگر آپ کو یوسف سے پیار ہے تو ہمارا بھی تو بھائی ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، لہذا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دے دیں۔ اور میں نے یہاں عرض کی تھی یہ بات کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی زبان پر حب یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کا پیار ہے، محبت ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر یوسف علیہ السلام کے لیے بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ نہ چلا۔ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، دلوں کے حالات کوئی پیغمبر بھی نہیں جانتا، کوئی نبی بھی نہیں جانتا، کوئی ولی بھی نہیں جانتا، کوئی پیر بھی نہیں جانتا، کوئی فقیر بھی نہیں جانتا۔ دلوں کے حالات کو جاننے والی ذات صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عذر کیا، دو عذر کیے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بات یہ ہے، یوسف کو اگر تم مجھ سے لے جاؤ گے جنگل کی طرف، یوسف کو مجھ سے دور کرو گے، لَيَحْزُنُنِي، تو میرا دل بڑا غمگین ہوتا ہے یوسف کے لیے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے جس چیز سے پیار اور محبت زیادہ ہو، وہ چیز جب انسان سے دور ہو جائے، کچھ وقت کے لیے بھی دور ہو، تو انسان اس کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں جنگل میں کوئی بھیڑیا یوسف کو نہ کھا جائے، لہذا تم یوسف کو نہ لے کر جاؤ، بہتر یہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہو میرے بیٹو، بہتر ہے تم یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے کے مت جاؤ۔ ابا جی کیوں نہ لے کے جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انی لیحزننی، یوسف سے مجھے اتنا زیادہ پیار ہے کہ یوسف تھوڑی دیر کے لیے بھی مجھ سے دور جائے تو میرا دل غمگین ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جنگل کا کوئی بھیڑیا میرے یوسف کو کھا نہ جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم غفلت میں پڑ جاؤ، تم اپنے کام کاج میں لگ جاؤ، تم کہیں مصروف ہو جاؤ، تم کہیں مشغول ہو جاؤ، اور کوئی بھیڑیا کہ میرے یوسف کو کھا جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ یوسف کو لے کے نہ جاؤ۔ اے میرے عزیز غور کر، آیت میں دو مسئلے آ گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدبیر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوشش ہے کہ یوسف جنگل کی طرف نہ جائے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، تقدیر کچھ اور ہے۔
اور قانون یہی ہے کہ تدبیر ہمیشہ ہار جاتی ہے، تقدیر ہمیشہ جیت جاتی ہے، بندے کی مرضی پیچھے رہ جاتی ہے، اللہ کی مرضی آگے نکل جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ 2 عذر پیش کیے۔ اب سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا؟ مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو علماء لکھتے ہیں کان الارض مذعبتاً، اس علاقے کے جو جنگلات تھے ان میں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے تھے، جس طرح بعض جنگلوں کے اندر شیر پائے جاتے ہیں، بعض جنگلوں کے اندر دوسرے درندے کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس علاقے کے جو جنگلات تھے ان میں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا انی اخاف ان یأکلہ الذئب۔ آگے سے بیٹے کہنے لگے ابا جی آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ بیٹوں نے جواب دیا اور کہنے لگے ابا جی ہم 10 جوان ہیں، 10 جوانوں کی پوری فوج ہے، 10 جوانوں کی پوری جماعت ہے، اور ہم ہیں بھی یوسف کے بھائی، یوسف سے پیار کرنے والے، ہماری موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے یہ بات تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی، پھر تو ہم بڑے نکمے نکلے، انا اذا لخاسرون۔ القصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوشش تھی کہ یوسف نہ جائے، لیکن بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مجبور کر دیا۔ بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ ذرا بولو، کیا کر دیا؟ معلوم ہوا اولاد اپنے والدین کو مجبور کر لیتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ او میرا بندہ اعلان کر ہو اللہ احد، الہ اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، پکاریں سننے والا اکیلا اللہ ہے، پیدائش سے پاک اکیلا اللہ ہے، وفات سے پاک اکیلا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اکیلا اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ ہے، دلوں کے حال جاننے والا اکیلا اللہ ہے، ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ الصمد، باقی سارے ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، غریب ہیں، اللہ الصمد غریب نواز ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ الصمد بے نیاز، جسے کسی کی کسی کام میں کوئی مجبوری نہیں، کسی وزیر کی ضرورت نہیں، مشیر کی ضرورت نہیں، شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون؟ اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں اور اس کے والدین بھی کوئی نہیں۔ معلوم ہوا الہ وہ ہوتا ہے جو اولاد سے بھی پاک ہو، والدین سے بھی پاک ہو، اور کوئی نبی والدین سے پاک نہیں ہے، کوئی ولی والدین سے پاک نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو مجبور کر دیا بیٹوں نے۔ اللہ اکبر۔
یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، فرمایا چلو ٹھیک ہے، یوسف کو تمہارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت ہے۔ اللہ، اور جس طرح بچوں کا مزاج ہوتا ہے، سیر کی اجازت مل جائے ساری رات نیند نہیں آتی، آج یوسف بھی بڑا خوش ہے، صبح میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل جاؤں گا، وہاں سیر کروں گا، تازے تازے پھل کھاؤں گا، کھیل کود ہوگی، بڑے مزے ہوں گے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام خود اپنی مرضی سے اپنے بیٹے یوسف کو اپنے بیٹوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یوسف جا رہا ہے، یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف جدا ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائی جاگ کے میری اس بات کا جواب دینا، اگر یوسف علیہ السلام کے گھر سے نکلنے سے پہلے، یوسف علیہ السلام کے جنگل کی طرف جانے سے پہلے، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگلے حالات کا پتہ ہوتا کہ پھر میری اور میرے بیٹے یوسف کی 40 سال ملاقات نہیں ہوگی، رو رو کے میری آنکھوں کی بینائی بھی چلی جائے گی، میرا بیٹا یوسف کنویں میں پھینک دیا جائے گا، میرے بیٹے یوسف کو مصر کی منڈی میں بیچا جائے گا، میرے بیٹے یوسف کو جیل میں چکی پیسنا پڑے گی۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کو روانہ کرنے سے پہلے اگلے حالات کا پتہ ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کبھی بھی یوسف کو جانے نہ دیتے، جانے دیتے۔ اللہ، مسئلہ کیا نکلا؟ کل کیا ہوگا جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے، شام کو کیا ہوگا جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے، عصر کو کیا ہوگا جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے، 1 گھنٹے بعد کیا ہوگا جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے، 1 منٹ بعد کیا ہوگا جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے۔ اور میرے بھائی قرآن سننا، یہ سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان کی بالکل آخری آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اعلان کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کس کتاب کی آیت پڑھ رہا ہوں؟ قرآن کی۔ اور اس زمانے میں سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ امت قرآن سے دور ہے۔ امت کس سے دور ہے؟ قرآن سے دور ہے۔ خدا کی قسم، اگر امت قرآن کے قریب لگ جائے تو اس امت میں انقلاب آ جائے گا، لیکن جب تک امت قرآن کی طرف اپنا رخ نہیں کرتی اس وقت تک امت کے حالات نہیں بدل سکتے۔ آج قرآن سے امت دور ہے۔ کوئی کہتا ہے قرآن صرف مولویوں کے پڑھنے کی کتاب ہے، عوام قرآن نہیں پڑھ سکتی، عوام اگر قرآن کو پڑھے گی تو گمراہ ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی یہ کفریہ جملہ ہے، کیونکہ قرآن سے پوچھ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، میں نے قرآن کو صرف عربیوں کے لیے نہیں نازل کیا، میں نے قرآن کو صرف مولویوں کے لیے نہیں نازل کیا، بلکہ ھدی للناس،
ہر وہ بندہ جو انسان کا بچہ ہے اس کے لیے ہدایت والی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ کئی دوست کہہ دیتے ہیں جی قرآن کو پڑھنے کے لیے تو 14 علوم شرط ہیں۔ کتنے علوم شرط ہیں؟ 14 علوم۔ 14 علوم والا پورے پاکستان میں کوئی مولوی بھی نہیں ہے۔ پھر چھٹی دے دو قرآن کو، جہاز بھر کے بھیج دو سعودی عرب کی طرف۔ اور کئی نادان کہہ دیتے ہیں جی قرآن تو مشکل کتاب ہے۔ اور میرے بھائی خیال کر، ہدایت کے اعتبار سے، مسئلہ سمجھانے کے لحاظ سے کائنات میں سب سے آسان اور بہترین کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن رہے ہو، اتنا زبردست واقعہ اللہ کی کتاب کے سوا کسی اور کتاب میں مل سکتا ہے؟ اور بعض تو کہہ دیتے ہیں جی قرآن سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ جی کیا پیدا ہوتا ہے؟ نہ ہو میرے بھائی، اس طرح نہ کہا کر۔ جوڑ پیدا کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہ اہل ایمان میں جوڑ پیدا کرتی ہے، اہل ایمان کو ایک عقیدے پہ، ایک نظریے پہ اکٹھا کر دیتی ہے۔ اگر تجھے یہ بات سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں یہ بات ذکر کی ہے۔ آیت کو غور سے سن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کہتا ہو میرے بندو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا حبل اللہ و کتاب اللہ۔ لوگو اللہ کی رسی وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرے سرے کو ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ دن کے دن ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے خادم، قرآن کے عاشق، قرآن کے دیوانے، قرآن کے مطابق عقیدہ بنانے والے کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ فائدہ کیا ہے؟ اسی آیت میں اللہ نے آگے جا کے فرمایا لوگو جب قرآن نہیں آیا تھا نا تو مکے والے وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ کدھر کھڑے تھے؟ جہنم کے علی شفا حفرۃ من النار۔ لیکن قرآن نے آ کر کیا انقلاب لایا؟ جو پہلے جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے وہ جنت کے مستحق بن گئے۔ قرآن نہیں آیا تھا، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ قرآن نہیں آیا تھا، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جب قرآن آیا تو وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اس لیے میرے بھائی خیال کر، قرآن سے انقلاب آئے گا، قرآن سے تبدیلی آئے گی، اس کے بغیر بات نہیں چلے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر اگلے حالات کی خبر ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی بھی یوسف کو جانے نہ دیتے۔ قرآن سے مسئلہ کیا نکلا کہ آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ سورہ لقمان آخری آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، 5 چیزوں کا علم صرف میرے پاس ہے، میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ان میں سے کسی چیز کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، نفع والی ہوگی، نقصان والی ہوگی، ان سب باتوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے رحم میں کیا ہے، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، جی بچہ ہے یا بچی ہے، اگر بچہ ہے بچی ہے تو ان کا مقدر کیا ہوگا، ان کا کن کی قسمت کیا ہوگی، ان کی زندگی کتنی ہوگی، ان کا رزق کتنا ہوگا۔ مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی ساری حقیقت کو جاننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ وَمَا تَدْرِي نفس ماذا تکسب غدا، اللہ کہتا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی پیر جانتا ہے، نہ کوئی فقیر جانتا ہے، نہ کوئی زندہ جانتا ہے، نہ کوئی مردہ جانتا ہے۔ ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا، کل کے حالات کو جاننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ، جواب دو، کل کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام سارے نبیوں کا دادا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، آدم علیہ السلام گئے یا نہیں گئے؟ اگر درخت کو استعمال کرنے سے پہلے اگلے حالات کا پتہ ہوتا کہ میں درخت کو استعمال کروں گا اللہ مجھے جنت سے زمین پہ اتار دے گا، تو حضرت آدم علیہ السلام کبھی بھی اس درخت کو استعمال نہ کرتے۔ اسی طرح آگے چل میرے بھائی، خیال کر، ایک اور پیغمبر ہے حضرت عزیر علیہ السلام، نام کیا ہے حضرت؟ ایک بستی کے پاس سے گزر رہا ہے، دیکھا بستی ویران پڑی ہے، برباد پڑی ہے، اللہ سے سوال کیا کیف یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ یہ سوال کرنا تھا کہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے کیا دے دی؟ موت دے دی۔ اگر نبی کو پتا ہوتا کہ یہ سوال اتنا مہنگا پڑے گا کہ 100 سال موت کی وادیوں میں جانا پڑے گا تو نبی کبھی بھی یہ سوال نہیں کرتا۔ اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں، قرآنی ولی ہیں، غار کے اندر جا رہے ہیں، اگر غار میں داخل ہونے سے پہلے اصحاب کہف کو پتا ہوتا کہ اب ہم نے 309 سال اس غار میں گزارنے ہیں، اگر اصحاب کہف کو غار میں داخل ہونے سے پہلے پتا ہوتا کہ ہم نے 309 سال اس غار میں گزارنے ہیں تو اصحاب کہف اس غار میں قدم رکھتے؟ کبھی بھی نہ رکھتے۔ اس لیے مسئلہ پکا، آئندہ کے حالات کو جاننے والی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لوگ جا کے بیٹھتے نجومیوں کے پاس، پیروں کے پاس، اور جی بتاؤ نا ہماری قسمت میں شادی ہے یا کوئی نہیں؟ پیر کو اپنی قسمت کا نہیں پتا، تو اس سے اپنی قسمت پوچھ رہا ہے؟ امت کہاں جا کے کھڑی ہو گئی؟ بازاروں میں، شہروں میں کئی ایمان کے ڈاکو طوطے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، طوطے، اور لوگ ان سے اپنا مقدر پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان طوطوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ نا ہمارا کیا ہوگا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ آئندہ کے حالات کو جاننے والا صرف کون ہے؟ میرے بھائی ایک حدیث سن، ایک حدیث سن، نبی علیہ السلام کا فرمان سن، سچا محمدی بن، من اتا عرافا او کاہنان فصدقہ بما یقول، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا،
کسی کاہن کے پاس گیا، نجومی کے پاس گیا اور اس سے جا کے اپنے مقدر کے بارے میں سوال کیا، مستقبل کی کسی بات کا سوال کیا، میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، میری قسمت میں اولاد ہے یا کوئی نہیں، میری قسمت میں دولت ہے یا کوئی نہیں، میری قسمت میں وزارت ہے یا کوئی نہیں۔ کسی کاہن نجومی سے اپنے مقدر کے بارے میں سوال کیا۔ اس کاہن نجومی ایمان کے ڈاکو نے آگے سے ایک جھوٹ بولا، اللہ تجھے 5 بیٹے دے گا، اللہ تجھے 3 شادیاں کروائے گا، اللہ تجھے اتنی دولت دے گا، اللہ تجھے یہ وزارت دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا۔ اور اس سوال کرنے والے نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے۔ اس نجومی کو کیا کہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کی بات پہ یقین کر لیا، میری بات نہیں ہے، آمنہ کے لال کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا امتی نہیں بلکہ یہ ظالم پورے قرآن کا انکار کر کے کافر ہو چکا ہے۔ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اس لیے کہ قرآن تو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے، آئندہ کے حالات کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، یوسف بھی بڑا خوش ہے، جانے کے لیے تیار ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے یوسف جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، بھائی بھی بڑے پیار سے یوسف کو لے کے جا رہے ہیں۔ ایک بھائی یوسف کو اٹھاتا ہے، دوسرا بھاگ کے کہتا ہے مجھے دو، میں یوسف کو اٹھا لوں۔ ایک کے کندھے سے یوسف اترتا ہے، دوسرا اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ یوسف کے ساتھ پیار ہی پیار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سفر شروع ہو گیا، آبادی ختم ہو گئی، ویرانہ شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب روایتوں تو اتنی زیادہ ہیں کہ صاحب روح المعانی کہتا ہے اگر بھائیوں نے جو ظلم کیے یوسف کے ساتھ، اگر ان روایتوں کا اعتبار کیا جائے تو اتنا ظلم کیا بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کہ اس ظلم کو سن کے چٹان بھی نرم پڑ جائے۔ کیا کیا بھائیوں نے، جیسے ہی آبادی ختم ہو گئی، یوسف کو کندھوں سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ ایک بھائی مار رہا ہے تھپڑ، یوسف روتا روتا دوسرے بھائی کے پاس جاتا ہے، اپنا دکھ لے کر، درد لے کر، غم لے کر، گلہ لے کر، شکوہ لے کر۔ وہ دوسرا بھائی بھی ظالم بن کے یوسف کو تھپڑ مارتا ہے، تیسرا بھی مارتا ہے، چوتھا بھی مارتا ہے۔ اور میرے بھائی خیال کرنا، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو اکیلا کون ہے؟ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام حاضر و ناظر ہوتے تو پیچھے سے دوڑ کے پہنچ جاتے اور اپنے بیٹوں کو پکڑ لیتے اور کہتے تم میرے لال یوسف پہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے حالات کا پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تو ضرور ہیں لیکن حاضر و ناظر نہیں، اس لیے کہ ہر جگہ موجود بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ ہر کسی کے حالات کو دیکھنے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ چلتے جا رہے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یوسف کو اتنا مارا کہ قریب تھا کہ یوسف کو قتل کر دیتے۔ جو بڑا بھائی تھا یہوذا، اس نے ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا اور بھائیوں کو کہا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کرو گے بلکہ اس کو کسی ویران کنویں میں پھینک دو گے، ڈال دو گے۔ یوسف کو لے کر 3 میل کے فاصلے پہ کنواں تھا، اس کنویں پر یوسف کو لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار دی۔
قمیض اتار کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا، پانی کے اندر جا کے گرے، وہاں سے ایک چٹان کے اوپر بیٹھ گئے، بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک کر واپس آ گئے، اور واپس آ کے جنگل میں انہوں نے پھرنا شروع کر دیا تاکہ شام کو دیر سے جائیں گے، روئیں گے، ماتم کریں گے، اور کسی طرح اپنے والد کو یہ بات سمجھائیں گے ہم نے تو یوسف کا بڑا خیال کیا تھا، لیکن بس تقدیر میں لکھا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جب عصر کا وقت ہوا، عصر کا، اور عصر کے وقت کے لگ بھگ چرواہے واپس آ جاتے ہیں، یہ عادت ہوتی ہے، جنگل سے لوگ آتے ہیں واپس۔ جب دیر ہونے لگی تو یعقوب علیہ السلام پریشان ہونے لگے، کیا وجہ ہے آج دیر ہو گئی ہے؟ اور اپنے گھر سے نکل کر جنگل سے جو رستہ آتا ہے اس رستے پہ کھڑے ہو گئے، اور جنگل سے جو چرواہے آ رہے تھے ان سے پوچھنے لگے کیا تم نے میرے بیٹوں کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہم نے نہیں دیکھا۔ آخر اندھیرا پڑ گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام گھر لوٹ کے آ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ عشاء کا وقت ہو گیا تو عشاء کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے روتے روتے گھر میں داخل ہوئے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھو۔ پہلی بات، قرآن کا مسئلہ حق ہے، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر اعلان کر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، آسمانوں والے یعنی فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے، زمینوں والے یعنی نبی ولی پیر فقیر بھی غیب نہیں جانتے، الا اللہ، غیب جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ اور جو چیز گم ہو جائے، جو چیز گم ہو جائے وہ غیب بن جاتی ہے، اور اس غیب کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور میرے بھائی خیال کر، یوسف کہیں دور نہیں پڑا ہوا، 3 میل کے فاصلے میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر یوسف پڑا ہوا ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن یوسف اس کنویں میں پڑا رہا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کے حال کا پتہ نہ چلا، اس لیے کہ جو چیز گم ہو جائے، گم ہو جانے والی چیز کے حال کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گائے گم ہو گئی، بکری گم ہو گئی، کسی گھر میں چوری ہو گئی، لوگ کیا کرتے ہیں، او جی چلو چلتے ہیں فلاں پیر صاحب کے پاس، کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ پیر صاحب حساب کتاب کر کے بتا دیں گے چور کون ہے، وہ پیر صاحب حساب کتاب کر کے بتا دیں گے گائے کدھر گئی ہے، بکری کدھر گئی ہے، وہ پیر صاحب حساب کتاب کر کے بتا دیں گے جو بیٹا گم ہو گیا وہ کدھر ہوگا۔ پیر صاحب حساب کتاب کرتا ہے، حساب کتاب کر کے کہتا ہے تیرے پڑوسی نے چوری کی ہے، تیرے پڑوسی نے چوری کی ہے، اور اس کا ایمان بھی تو اتنا کمزور ہے، اسے پیر کی بات پہ فوراً یقین ہو جاتا ہے اور پڑوسی کو چور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تیرے بھائی نے چوری کی ہے، یہ پیر کی بات کا یقین کر لیتا ہے، بھائی کو چور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، یہ پیر کی بات کا یقین کر لیتا ہے، بیٹے کو چور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ
اگر وہ پیر ظالم یہ بھی کہہ دے تیری ماں نے چوری کی ہے تو یہ پیر کی بات کا یقین کر کے ماں کو چور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تباہیاں کدھر سے آئیں؟ ان تباہیوں کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ کس سے دوری ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے جو چیز گم ہو جائے اس کے حال کو نبی بھی نہیں جانتا، ولی بھی نہیں جانتا، پیر بھی نہیں جانتا۔ گم شدہ چیز کے حال کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف گم ہو گیا، کنویں میں پڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ، بولو تو صحیح، بیٹے کے حال کا پتہ۔ یہاں پیر کیا کرتا ہے؟ پیر لوٹا پھیرتا ہے جی، لوٹا پھیر کے پتہ چلاتا ہے۔ بعض قمیض سونگھتے ہیں تو یوسف ساری قمیضیں ساتھ لے گیا تھا یا کوئی قمیض گھر میں تھی؟ لوٹا بھی تو ہوگا۔ کئی پیر کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوٹے بچوں کے ناخنوں پہ سیاہی لگا کے حساب کتاب کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یوسف کی قمیص بھی گھر میں موجود، لوٹا بھی گھر میں موجود، معصوم بچے بھی گھر میں موجود، اور خود اللہ کا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی گھر میں موجود۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے لوٹا بھی نہیں پھیرا، یعقوب علیہ السلام نے کوئی حساب کتاب بھی نہیں کیا، یعقوب علیہ السلام نے کوئی لال کتاب بھی نہیں نکالی۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا، اور روتا وہ ہے جسے اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہ ہو، جسے اپنے بیٹے کی جگہ اور مکان کا پتہ نہ ہو۔ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا ہو میرے بھائی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے گم ہونے والے بیٹے کے حال کا پتہ کوئی نہیں تو کسی پیر کو تیری گم ہونے والی چیز کے حال کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ میں نے ایک جگہ یہ واقعہ بیان کیا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں بھی آپ کو اپنی ایک کارگزاری سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہنے لگا میں نے بڑے شوق سے ایک بیل رکھا ہوا تھا، دوڑوں والے بیل لوگ رکھتے ہیں شوق سے، تو وہ کسی نے چوری کر لیا۔ تو مجھے ایک میرے دوست نے کہا یار ساڑھے پیر بڑے پہنچے ہوئے نہیں، یہ بھی بڑی اصطلاح ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، پیر صاحب حساب کتاب کر کے پتہ لگا لیں گے کہ بیل کس نے چوری کی ہے۔ تو کہتا ہے میں بھی چلا گیا، پیر صاحب نے کوئی حساب کتاب کیا اور مجھ سے 40-50 ہزار روپیہ لے لیے۔ میں نے کچھ عمل شمل کرنا ہے، کچھ عمل کروں گا تیرے بیل کا پتہ چلے گا، اور مجھے 2-3 دن کی ڈیٹ دے دی۔ میں 2-3 دن بعد پھر چلا گیا، ہاں پیر صاحب میرے بیل کا پتہ چلا ہے۔ پیر صاحب نے کہا نہیں، تھوڑا عمل اور کرنا پڑے گا، اور مجھ سے اور پیسے لے لیے، میں نے اور دے دیے۔ کچھ دن گزرے میں پھر چلا گیا اور میں نے کہا پیر صاحب کچھ پتہ چلا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا نہیں کچھ اور عمل کرنا پڑے گا۔ تو مجھے شک پڑ گیا، اللہ کرے لوگوں کے دلوں میں یہ شک پڑ جائے، یہ شک پڑ جائے تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ پیر صاحب تو کوئی چکر کر رہے ہیں۔ کہتا ہے سردیوں کے دن تھے، میں نے کیا کیا کہ پیر صاحب کی ایک چپل اٹھا کے اپنی چادر کے نیچے چھپا لی۔ اب پیر صاحب بیٹھے رہے، لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے رہے، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے جانور تلاش کر کر کے دیتے رہے۔ جب مجلس ختم ہوئی، پیر صاحب اٹھے، پیر صاحب کی چپل کوئی نہیں۔ پیر صاحب بھی چپل تلاش کر رہے ہیں، مرید بھی چپل تلاش کر رہے ہیں، چپل نہیں مل رہی۔
آخر پیر صاحب کو ایک مرید نے اپنے جوتے پیش کیے، پیر صاحب یہ پہن لو۔ پیر صاحب جب دوسرے کا جوتا پہن کے نکلنے لگے، میں نے اپنی چادر کے نیچے سے پیر کا جوتا نکال کے کہا، پیر صاحب آپ کو اپنے جوتے کے حال کا پتہ نہیں ہے تو میرے بیل کا پتہ کہاں سے لگائیں گے؟ ایک مرید تھا نا، یہ بعض مرید بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، پیر کی اس نے کی دعوت، اور بوٹیاں جتنی تھی نا وہ اس نے چاولوں کے نیچے چھپا دی، اوپر چاول نیچے بوٹیاں۔ اب بوٹیوں کے بغیر چاول جب پیر کے سامنے آئے تو پیر کو غصہ چڑھ گیا۔ جب پیر کو غصہ چڑھا نا تو مرید نے کہا، پیر صاحب تم یہاں بیٹھ کے ہمیں مکے مدینے کی خبریں دیتے رہتے ہو، یہاں تو چاولوں کے نیچے بوٹیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے میرے بھائی دھوکہ نہ کھا، جو چیز گم ہو جائے پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، غزوے سے واپسی ہے، انطلقت قلادۃ لی من عنقی، میری گردن کے اندر ایک ہار تھا، وہ ہار مجھ سے گر گیا، وہ ہار مجھ سے گم ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ خیال کرو میرے بھائی، نبی علیہ السلام بھی ہار تلاش کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق بھی تلاش کر رہا ہے، عمر فاروق بھی، عثمان ذو النورین بھی رضی اللہ عنہم اجمعین، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی، یہ سارے ہار تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور جو تلاش کرنے والے ہوں وہ غیب دان نہیں ہوتے۔ یہ سارے ہار تلاش کر رہے ہیں، ہار مل کوئی نہیں رہا۔ آخر جب اس اونٹنی کو اٹھایا گیا، کجاوا اٹھایا گیا، تو نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ اس لیے مسئلہ سمجھ، جو چیز گم ہو جائے اس کے حال کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اسی طرح سورہ نمل میں چلا جا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، میں بات کر رہا ہوں نبیوں کی، قرآن کی، میں کسی گھوڑے شاہ کی بات نہیں کر رہا جی، الٹے سیدھے نام رکھ دیے، میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبیوں کو بھی گم ہونے والی چیز کے حال کا پتہ کوئی نہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑی شان والے پیغمبر ہیں، ایک پرندہ گم ہو گیا، ہد ہد پرندہ گم ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے غائب ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پرندے کے حال کا کوئی پتہ کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ او میرے ساتھیو، ہد ہد کسی اوٹ کے پیچھے بیٹھا ہے، کسی دیوار کے پیچھے بیٹھا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یا ہے ہی غیر حاضر۔ پتہ چلا ہد ہد غیر حاضر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں او میرے ساتھیو، آنے دو ہد ہد کو، یا تو اسے میں سخت سے سخت سزا دوں گا، او لاذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ ہاں اگر غیر حاضری کی کوئی صحیح وجہ بیان کی تو پھر چھوڑ بھی دوں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، ہدہد آ گیا، پرندہ آ گیا، اور پرندے نے ایک بات کی۔ پرندے نے کیا کی؟ ایک، اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پرندے کی بات کو قرآن بنا دیا ہے۔
کیا کہنے لگا وہ پرندہ؟ سبحان اللہ میرے بھائی خیال کر، آج تو لوگ کہتے ہیں پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، آج تو لوگ کہتے ہیں پیروں کے پاس بیٹھنے والے مرید بھی غیب جانتے ہیں۔ نہ میرے بھائی سن تو صحیح، نہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ پرندہ آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ مانا کرنے لگا ہوں، خیال کرنا۔ وہ پرندہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، شان والے بھی ہیں، مقام والے بھی ہیں، لیکن آج مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ آج کا کوئی ہمارا دوست ہوتا تو کہتا یہ وہابی ہو گیا ہے، فوراً فتویٰ لگاتا۔ احط بما لم تحط به، اے سلیمان علیہ السلام مجھے ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں، کیونکہ میں اڑتا اڑتا جس علاقے میں گیا آپ اس علاقے میں کوئی نہیں گئے۔ میں نے بلقیس کو دیکھا، آپ نے بلقیس کو کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے بلقیس کی بادشاہی دیکھی، آپ نے کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ہاں، کوئی چیز گم ہو جائے تو کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے رب کی مرضی ہوئی تو مل جائے گی، نہیں ہوئی تو نہیں ملے گی۔ کسی پیر فقیر کو گمشدہ چیز کے حال کا پتہ نہیں چلتا۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، بیٹے آ گئے، رو رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کیا جانوروں کا نقصان ہو گیا ہے؟ کسی درندے نے آپ کی بکریاں مار دی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ بیٹے کہنے لگے نہ ابا جی، جانوروں کا نقصان نہیں، مالی نقصان نہیں، جانی نقصان ہو گیا ہے۔ کیا نقصان ہوا ہے؟ کہنے لگے ابا جی انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم سب بھائیوں نے دوڑ لگائی، مقابلہ کیا دوڑ کا، اور یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس بٹھا کے چلے گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا اور وہ بھیڑیا یوسف کو کھا کے چلا گیا، اور ساتھ کہتے ہیں ما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین۔ چور کی داڑھی میں تنکا، کہنے لگے ابا جی اگرچہ ہم ہیں سچے لیکن پھر بھی آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اب خیال کرنا، یوسف پہ ظلم بھی خود کیا، رو بھی خود رہے ہیں، ظلم بھی خود کیا، رو بھی، ظلم بھی خود کیا، رو بھی۔ معلوم ہوا ہمیشہ رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہمیشہ رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، کبھی کبھی ظالم بھی روتے ہیں۔ یہ ظلم بھی کر کے آئے، رو بھی رہے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا، پیارے حسین کو خط لکھے، 12,000 خط لکھ کے حسین کو آنے کی دعوت دی۔ حضرت حسین چل کے آئے، کوفہ پہنچے، انہی خط لکھنے والے عاشقوں نے حضرت حسین کو شہید بھی کیا، رو بھی رہے ہیں۔ اسی طرح ظلم بھی انہوں نے کیا، رو بھی رہے ہیں۔ اس لیے قاضی شریح کے پاس ایک بڑا قاضی گزرا ہے،
ایک کیس آیا اور اس کیس کا ایک فریق ایک عورت تھی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ قاضی شریح کے پاس جو ساتھی بیٹھے تھے کہنے لگے قاضی صاحب یہ عورت رو رہی ہے، لگتا ہے بڑی مظلوم ہے، لگتا ہے یہ عورت سچی ہے۔ سبحان اللہ، قاضی شریح نے کہا او ساتھیو، رونا سچا ہونے کی دلیل نہیں، پھر تو یوسف کے بھائی بھی روتے ہوئے آئے تھے۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، ابا جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ایک قمیص لے کے آئے اور کہنے لگے ابا جی دیکھیں تو صحیح نا، اس قمیص پہ خون لگا ہوا ہے، یہ یوسف کی قمیص ہے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کی دلیل یہ قمیص ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص لی اور قمیص لے کے دیکھنا شروع کر دی۔ کیا دیکھتے اللہ کا نبی؟ قمیص بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اکان الذئب معلمون، او میرے بیٹو کیا بھیڑیا پڑھا لکھا تھا، سمجھدار بھیڑیا تھا، تعلیم یافتہ بھیڑیا تھا کہ اندر سے میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن قمیض نہیں پھٹی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے میرے بیٹے جھوٹ بول رہی ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، تمہارے دلوں نے تمہیں گناہ پہ آبادہ کا مادہ کر لیا ہے۔ فصبر جمیل، او میرے بھائی ان دو جملوں پہ غور کرنا، قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، آگے بیٹا یوسف بھی نبی ہے، بیٹا گم ہو گیا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی، نبی نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فصبر جمیل، نبی نے صبر کیا، بولو نبی نے۔ اور جو مشکل کشا ہو اسے صبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو غیب دان ہو اسے صبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو مختار کل ہو اسے صبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبر وہی کرتا ہے جس کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ صبر جمیل۔ اب یہ صبر جمیل کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے صبر جمیل ایسا صبر ہے جس میں اللہ کا کوئی گلہ نہ ہو، اللہ کا کوئی گلہ، جتنی آزمائشیں آ جائیں بندہ ان آزمائشوں کو سہل جائے، قبول کر لے، اللہ کا ذرا برابر بھی گلہ نہ کرے۔ جدھر اللہ کا گلہ آ جائے وہاں صبر نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کا قبرستان کے پاس سے گزر ہو رہا تھا، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، ایک قبر کے سرانے کھڑے ہو کے رو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اماں اصبری، صبر کر، اللہ صبر کے بدلے تجھے جنت دے گا۔ اس عورت کو نہیں پتا کہ مجھے یہ بات کہنے والے نبی علیہ السلام ہیں، اپنے حال میں کہتی ہے یہ مصیبت مجھ پہ گزر رہی ہے، تجھے کیا پتا؟ نبی علیہ السلام چلے گئے، پیچھے اس عورت کو کسی نے بتایا اللہ کی بندی ہے، تو نبی علیہ السلام تجھے تلقین کر رہے تھے صبر کی۔ بھاگتی بھاگتی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا اب صبر کا فائدہ نہیں، الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل صبر وہ ہے جب مصیبت آئے بندہ اسی وقت کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اصل صبر یہ ہے۔ اب اس سے اگلی بات، نبی پہ مصیبت آئی، اب سوال یہ ہے اس مصیبت میں نبی نے مدد کس سے مانگی؟ یہ آئندہ جمعے ذکر کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔